یہ کہانی ہے میری میری نہیں نہیں، میری اور آپ کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میں ان دنوں ڈپریس تھی اور یہ ڈپریشن ایک طویل عرصے سے میرے اندر بڑھتا جا رہا تھا، مگر میں تسلیم کرنے پر راضی ہی نہیں تھی کہ میرے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سب ٹھیک ہے کہ دیواریں کھڑی رکھ کر رکھی تھی میں نے اپنے ارد گرد، وہ حقیقی نہیں تھی، اس لیے ذرا سے چبھن ہوئی اور کانچ ڈھہ گیا۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ مجھے مدد درکار ہے، اپنی مدد۔ آپ کی زندگی بظاہر دوسروں کو پرفیکٹ نظر آتی ہے، آپ کامیاب ہیں، مشہور ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، خاندان ہو یا کولیگس، ہر جگہ آپ کو پیار دیا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کو ہمیشہ مثبت رہنے اور مسکرانے کی عادت ہے، سو لوگ آپ کو خوش بخش مسکراتا ہوا ہی دیکھتے ہیں، اور اس رنگدار بلبلے میں رہتے رہتے آپ خود بھی اس الویژن پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں جو آپ دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بھلے آپ اندر سے خوش نہ ہوں، آپ کو بہت سے اندرونی مسائل درپیش ہوں، لیکن صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت مضبوط ہوں، میں اپنے مسئلے خود ہینڈل کر سکتی ہوں، آپ اپنے اوپر کمزور لمحہ آنے ہی نہیں دیتے۔ اپنے حالات میں کچھ زیادہ ہی کمفرٹیبل ہو جانا ایسے شخص کی طرح ہے جو آرام سے سویا رہتا ہے اور اس کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، خود کو چیلنج کرنا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے نئے دوست بنانے چھوڑ دیے تھے، میں جیسی تھی ویسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ بعض اوقات پھل اندر سے گل چکا ہوتا ہے، عین اپنے دل کے مقام سے، لیکن اس کا خوشنما رنگ دیکھ کر کسی کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا۔ میرا دل بھی کسی پھل کی طرح گل رہا تھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ خود کو کاٹے بغیر اس گلے ہوئے حصے کو کیسے باہر نکال پھینکوں۔ ہر کسی کے ڈپریشن کی کوئی وجہ ہوتی ہے، یہ تو ایک بیماری ہے جو کسی کو لگ جاتی ہے، کسی کی زکام کی طرح جلد ختم ہو جاتی ہے، اور کسی کے دل کا کینسر بن جاتا ہے۔ ایک چیز ہے اداسی جو ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ڈپریشن جو کہ ایک بیماری ہے اور یہ سب کو نہیں ہوتی۔ ایک ان دونوں کے درمیان کا مقام ہوتا ہے، عام اداسی سے زیادہ شدید مگر ڈپریشن سے کم۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری میں بدل جاتی ہے۔ میری کہانی کو یہیں روک کے آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی حالت اس وقت کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے کس دور میں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ آپ اداسی کے کس مقام پہ ہیں؟ میں نہیں جانتی۔ آپ کے مسائل کیا ہیں؟ میں نہیں سمجھ سکتی، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ چند باتیں میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہوں گی، جیسے ہماری یہ اداسی جو ہر شام سورج ڈھلتے ہی شدید ہونے لگتی ہے۔ یہ اداسی ایک سیاہ خلا کی طرح آپ کے دل میں بھی اتری ہوئی ہے۔ دنیا کی مصروفیات اور خوشیاں آپ کے دل کو وقتی طور پر بھر دیتی ہے، لیکن یہ پھر سے خالی ہو جاتا ہے۔ آپ کسی خاص واقعے کے ہونے یا کسی شے کے حصول کے منتظر رہتے ہیں کہ جب وہ ہوگا تو آپ خوش ہوں گے، اور پھر لوگ کہتے ہیں اور کتابیں بھی کہتی ہیں کہ اگر اپنے اندر خوشی نہ ہو تو باہر بھی محسوس نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر مجھے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اندر کی خوشی کیا ہوتی ہے۔ ہر اقوال زرین کی کتاب میں یہی بات لکھی ہوتی ہے۔ ہر موٹیویشنل سپیکر یوٹیوب پر اسی چیز کو ڈھونڈنے کا درس دے رہا ہوتا ہے، اندر کی خوشی، اندر کی خوشی۔ آخر ہوتی کیا ہے یہ بلا؟ اس زندگی میں تھوڑا پیچھے جائیں۔ چند سال پہلے تک ذرا سا گناہ ہوتا تھا تو لگتا تھا اللہ ناراض ہے، فوراً سے معافی مانگی جاتی تھی۔ پھر دنیا کی گرد آپ کے دل پر جمنے لگی۔ اب گناہ بھی ہوتا ہے اور احساس گناہ بھی، لیکن اندر کچھ پتھر کا بن گیا ہے۔ اب لگتا ہے یہ ہمارا حق تھا، ہم جتنے دکھ سے گزر رہے ہیں اس میں تھوڑے سے تلخ اور چڑچڑے بن بھی جائیں تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل زندگی میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے رویے اب جسٹیفائی ہونے لگتے ہیں۔ مگر کیا واقعی آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے بوجھنے دیں۔ ایک زمانے میں آپ دوسروں کے ساتھ بہت اچھے تھے، آپ نے ان کے لیے قربانیاں دیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کا دل توڑا، آپ کو دھتکارا۔ اگر وہ لوگ اب آپ کی زندگی سے دور جا چکے ہیں تو کہیں راہ چلتے ان کی شکل دیکھ لینے سے سارے غم تازہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی قربانیوں اور خدمتوں پر غصہ آتا ہے، کیوں تھے ہم ان کے ساتھ اتنے اچھے؟ مگر اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لوگ اپنی دنیا میں مگن، آپ سے بے پرواہ ہیں۔ یہ شاید آپ کو کسی لا حاصل محبت کی تمنا نے بیمار کر رکھا ہے۔
یا شاید آپ ایک ایسے مقصد کی تلاش میں سفر کر رہے ہیں جس نے آپ کو دھکا دیا ہے، ایک خاص نعمت جو آپ کی زندگی بدل سکتی تھی۔ آپ کی خوشی اس ایک شے پر منحصر تھی۔ اس کمی نے آپ کو اندر سے تلخ کر رکھا ہے، اس کے نہ ہونے سے ساری زندگی ڈسٹرب ہے۔ خوشی اور غم کے موقع پر رشتہ دار اسی شے کا سوال کرتے ہیں، کبھی سامنے اور کبھی سمجھ میں آ جانے والی سرگوشیوں کی صورت میں۔ یہ شاید آپ کے اندر ایک احساس کمتری ہے جو آپ کو کبھی آزاد نہیں ہونے دیتا، ایک ایسی جسمانی کمی جو آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں نہیں ہے۔ یا شاید اگر آپ اس خاندان میں پیدا نہ ہوتے تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے۔ یا شاید آپ کے اندر ایک طلب ہے جس سے صرف مالی آسودگی ہی بجھا سکتی ہے، مگر وہ مالی آسودگی مل کے ہی نہیں دے رہی۔ یہ شاید آپ کو بھی اپنی خیالی دنیا بنانے کی عادت ہے، یہ آپ کا ایک ایسا راز ہے جس سے کوئی واقف نہیں۔ آپ نے ایک فرضی دنیا تخلیق کر رکھی ہے جس کے اندر آپ کا ایک مختلف نام ہے۔ آپ کی شخصیت بہت خوبصورت ہے، آپ کامیاب ہیں، سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بلکہ نہیں، صرف محبت کافی نہیں، سب آپ سے امپریس بھی ہیں۔ آپ کا روب اس فرضی خاندان اور فرضی کولیگز پر چھایا ہے۔ آپ کے پاس ایک من پسند محبوب بھی ہے جو حقیقت میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ اپنی کہانی بناتے ہیں، یہ بالکل سادہ بے ضرر سی حرکت ہے جس میں آپ خود سے باتیں کرتے ہیں اور آپ کے ارد گرد ہر شے آپ کی پسند کی ہوتی ہے۔ اس کہانی میں جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو منانے آتے ہیں، آپ کسی کے پیچھے نہیں جاتے، آپ بے نیاز اور بے پرواہ ہیں۔ اس کہانی کے دوسرے کرداروں کو اپنی کوئی زندگی ہی نہیں ہوتی، صرف آپ اہم ہیں، آپ مرکزی کردار ہیں۔ یا شاید آپ کی زندگی میں کوئی دوست نہیں ہے، کسی کے پاس ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے آپ کے دکھ سننے کے لیے۔ آپ کے غم اتنے بڑے اور کردناک ہیں کہ کسی کو رلا دیں۔ اس لیے آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو بھی نیا شخص آپ سے ملے وہ جلدی آپ سے مانوس ہو جائے اور وہ آپ سے خود آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ لوگ آپ کے غم سن کے آپ کو کاؤنسل کریں، آپ کو ان غموں سے نکلنے میں مدد کریں، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ایک دو بار سن لیتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے، نہ جانے کیوں۔ آپ کا مسئلہ جو بھی ہے لیکن اس کا انجام ایک ہی ہے، اداسی، شدید اداسی۔ اس اداسی سے بچنے کے لیے آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود کو ڈسپلن کرتے ہیں، اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیا ٹائم ٹیبل بڑھاتے ہیں، پڑھائی کا، کام کا، صبح جلدی اٹھنے کا، نمازوں کا، مگر 2-4 دن سے زیادہ اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بڑھتا وزن آپ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ خود کو فٹ کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوازمات خریدتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور جب ایک دن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب نہیں ہو سکے گا تو وہ ٹریڈ میل بس کپڑے سکھانے کے کام پہ رہ جاتا ہے۔ کبھی آپ اپنی بری عادت چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر عہد کرتے ہیں کہ یہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ چند دن بعد وہ گناہ پھر سے سرزد ہو جاتا ہے۔ ایک زمانے میں اس پہ گلٹ ہوا کرتا تھا، اب بڑھتی عمر کے ساتھ گلٹ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نمازوں کی روٹین بناتے ہیں، کیا آپ کو بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں؟ آپ اب اسے نہیں گزار رہے، یہ آپ کو گزاری ہے۔ کتنے کام ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو شروع کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ آپ اس میں سے کیسے نکلیں؟ میرے حلقہ آباد میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، کچھ بہت مذہبی ہیں جن کو، اور کچھ ایسے ہیں جن کو مطلب کچھ بھی نہیں آتا، جو اتنا زیادہ پروٹوکول نہیں دیتے۔ دل کی عادت بدلتی رہتی ہے، کبھی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اس کی اصل کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ چیزیں جہاں کھوئی ہوتی ہیں ان کو وہیں سے تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر پودا مرجھا رہا ہے تو اس مٹی کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے جس سے وہ جنم لیتا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، اس لیے ہمیں خود کو سمجھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بالفرض آپ میں کوئی بری عادت ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں پا رہے۔ ہر دفعہ جب آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ اس وقت مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں اللہ کے لیے ایک گندگی کا ڈھیر ہوں۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے ایک بری عادت نہ چھوڑ سکنے سے آپ اللہ سے دور چلے جائیں گے یا اللہ آپ سے دور ہو جائے گا؟ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ایسا بزرگ جو کیلکولیٹر لے کر آپ کے نمبر کاٹنے کا انتظار کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ایک استاد جو آپ کو امتحانی پرچہ تھما کر آپ پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، ادھر آپ نے بےمانی کی، ادھر آپ کو پکڑ لیا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیا آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ اچھے کام کرو تو وہ کیا کرے گا؟
وہ کچھ دیر سکون دے گا، صدقہ کروگے تو اس پیسے کو دگنا لٹا کر آپ کو واپس بھیجے گا، یعنی بس وہ حساب کتاب جاننے والا خدا ہے۔ اچھے کام کی اجرت کبھی تھما دے گا کبھی نہیں، لیکن ہاں برے کام کی سزا فوراً دے گا۔ کیا ہم واقعی اپنے رب کو بس یہی سمجھتے ہیں؟ یہ سب آپ کی اپنی خصوصیات ہیں، یہ اللہ کی نہیں ہے، یہ آپ ہیں۔ آپ کے گناہ کے بعد آپ گناہ کے بعد کچھ برا ہونے کی کو اللہ کی سزا کے اس لیے سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اندر سے آپ خود گلٹی تھے، مگر آپ اسے اللہ قہار و جبارو کے حساب میں فرض کر لیتے ہیں کیونکہ انسان کی فطرت میں وہ کسی کو الزام دینا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کرتے ساتھ ہی آپ سے نفرت نہیں کرنے لگ جاتا، وہ آپ کو ایک دم سے رد نہیں کر دیتا۔ یہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک دم ہمارے اوپر کانٹا پھیر دیتا ہے، یہ غلط ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے، جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے مایوس نہیں ہوا۔ اس کا اور آپ کا تعلق سزا اور جزا سے ہٹ کے کچھ اور بھی ہے۔ اس نے اپنے 99 نام آپ کو کیوں عطا کیے ہیں؟ تاکہ آپ جبار قہار پہ ہی نہ اڑے رہیں بلکہ اپنے رب کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ ہمارے لیے کون ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہیں؟ اس بات پر آپ خود بھی غور کیجئے گا کہ اللہ آپ کے لیے کیا ہے، آپ نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ آپ نے کبھی اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ میں اس میں آپ کی تھوڑی مدد کیے دیتی ہوں۔ آپ نے کبھی نومولود بچے کو ہاتھ میں پکڑا ہے؟ وہ اتنا چھوٹا اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ لگتا ہے ذرا سا زور سے چھوئیں گے اور اس پر نشان پڑ جائے گا۔ اللہ نے کبھی آپ کو بھی اتنا نازک اور حساس بنایا تھا، چھوٹا اور معصوم۔ جب اللہ نے ایک نازک بچے کی صورت آپ کو دنیا میں بھیجا تھا تب آپ اپنی حفاظت اور خیال کے قابل نہیں تھے، سو اس نے آپ کے ماں باپ کے حوالے آپ کو بطور امانت کیا۔ جب بچہ مر جائے تو ماں باپ کو لوگ تسلی کیسے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، کیونکہ آپ واقعی اپنے ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت کے طور پر سونپے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد اپنے لوگ بنائے جو آپ کی حفاظت کریں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جس اللہ کے بارے میں آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اسے صرف آپ کے اچھے کاموں سے دلچسپی ہے، وہ اس وقت سے آپ کے ساتھ ہے جب آپ وہ اچھے برے کی تمیز بھی نہیں تھی۔ آپ بچپن سے اب تک اس کی نظر میں رہے ہیں۔ اپنے اچھے برے اعمال کے باوجود اتنے برس اس نے مختلف انسانوں سے آپ کا خیال رکھوایا۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوئے آپ کے مسئلے بدل گئے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوا اور آپ کے بہت سے مسئلے اللہ تعالیٰ حل کرتا رہا۔ ان سب کے بعد ہم اصل مدعے پر آتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اپنی زندگی بدلنی ہے تو مجھے خود کچھ کرنا ہوگا۔ صبر، دعا سب ضروری ہے لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں، مجھے اپنی خود مدد کرنی ہوگی۔ جو اگلے چند سال میں نے سیلف ہیلپ لیتے ہوئے گزاری۔ اللہ صرف ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ اپنی مدد آپ کرنے کو سیلف ہیلپ کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس انسان کے قریب لے آئی جو میں ہمیشہ سے بننا چاہتی تھی۔ میں ابھی مکمل طور پر وہاں نہیں پہنچی لیکن میں کوشش کر رہی ہوں اور یہ سفر مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے اپنی مدد کرنا خود سیکھیں، لیکن خود کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے نظریات کے بارے میں جاننا ہوگا، اپنے نظریات کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا والے کسی استاد کی طرح نہیں ہے جو آپ کی اچھی پرفارمنس کے باعث ہی آپ سے خوش رہے گا۔ سوچئے گا ضرور اس بات پر۔ اللہ حافظ۔